کیوں بھاگے بھاگے پھرے, کیوں منتیں مانگی, کیوں مرادیں مانگی, کیوں دعائیں مانگی, کیوں بیت اللہ کے پردے پکڑے؟ کہ اللہ نے کہا میں کرتا ہوں, میں کرتا ہوں, میرے سوا کوئی کر نہیں سکتا. تو اس اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جب میں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو بھی تو کچھ کر, کہ تو میری مان کے چل, تو میری مان کے چل. یہ تمہاری اولاد ہے, تو میں نے کان سے پکڑ کے تو یہ کرو, یہ نہ کرو, یہ کرو, یہ نہ کرو. تو آگے کوئی ہیل حجت کرے تم کہتے چپ رہو, جو کہا جائے وہ کرو, جو کہا جا رہا ہے وہ کرو, تم ابھی چھوٹے ہو, تمہیں پتہ نہیں. یہی کچھ اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے بندے وہ کر جو کہہ رہا ہوں, شراب نہ بیچ, سود پہ کام نہ کر. تم کہتے ہو گزارا نہیں ہوتا, تو اللہ کہتا ہے تمہیں خبر نہیں, مجھے خبر ہے. تم چھوٹے بچے کے سے تو اپنی مرضی کروا لیتے ہو, ممکن ہے تمہارا بچہ تم سے صحیح بات کر رہا ہو اور تم غلط ہو, لیکن تم بڑے ہونے کے دعوے پر اپنے بچے کو اپنے تابع چلاتے ہو. تو میں تم سب کا بڑا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں. میں کہتا ہوں یہ کام مت کر, تم کہتا میرا گزارا نہیں. کیسے کہتے ہو؟ اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا, یہ تم کیسے کہتے ہو؟ تو دو چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا, ایک جسم, ایک روح. روح اللہ کا امر ہے, وہ آتا ہے تو زندگی وجود میں آتی ہے, اور اس کے بارے میں خاموشی ہے. یسألونک عن الروح, کہ قریش مکہ گئے یہود کے پاس کہ یہ جو ہمارا نوجوان اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا ہے اس نے, تو اس کو ہم کیسے ٹیسٹ کریں؟ تو یہودیوں نے کہا اس سے 3 سوال کرو. پوچھو ذوالقرنین کون ہے, پوچھو اصحاب کہف کون ہیں, پوچھو روح کیا ہے. وہ 2 کا جواب اگر دے, ذوالقرنین اور اصحاب کہف کا قصہ سنائے اور روح پر خاموش ہو جائے تو وہ نبی ہے, اور اگر روح کا بھی فلسفہ بتانا شروع کر دے تو پھر وہ جھوٹا ہے. تو اب یہ اخنس بن شریق اور عاص بن وائل, یہ عرب سردار جا کے ملے تھے, یہ بڑے آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہ محمد تم سے 3 باتیں پوچھنی. تو آپ نے کہا پوچھو. کہا اصحاب کہف کون ہیں؟ تو اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. سورہ کہف شروع ہو گئے. اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ شروع کر دیا. پھر کہنے لگے ذوالقرنین کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتارا یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا. میں تمہیں ذوالقرنین کا قصہ سناتا ہوں, وہ سارا سنا دیا. پھر پوچھا روح کیا ہے, روح کیا؟ اب وہ سارے منتظر ہیں کہ اب یہ روح پر بھی کوئی تقریر کرے گا. روح وہ تو ما ینطق عن الہوی, میرا نبی خود تو بولتا ہی نہیں تھا, وہ بولتا تھا جو اللہ بلواتا تھا. ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ, عبداللہ بن عمر, میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں, کبھی کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں, اس وقت بھی لکھا کروں. انہوں نے یوں سوچا کہ جیسے ہم غصے میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, تو اللہ کا نبی غصے میں, کیا اللہ کا نبی غصے میں بھی صحیح بات کرتا ہے؟ یہ ان کو دھوکہ لگ گیا. تو یا رسول اللہ آپ غصے میں ہوتے ہیں, اس وقت بھی میں لکھا کروں؟ تو آپ نے کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ, لکھ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, لا یخرج من ھذا, یوں کیا, الا الحق, لکھ کہ اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے, اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, ہر حال میں حق ہی نکلتا. یسألون, روح کیا ہے محمد؟ تو آپ نے کہا, تو اللہ نے کہا یسألونک عن الروح, یہ پوچھتے ہیں یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا. یہ کہتے ہیں ذوالقرنین کا سن, یہ کہانی ہے ذوالقرنین کی. یہ کہتے ہیں اصحاب کہف تو سن, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. اب یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ختم. یہ کہتے ہیں روح کیا ہے؟ تو آپ ان سے کہیے کہ روح میرے اللہ کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. بات تو ٹھیک ہے پر مانیں گے نہیں, ہے نا, مانے پر بھی نہیں ہے. تو
اللہ نے میرا اور آپ کا جسم دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی، ایک روح۔ مٹی سے یہ جسم بنا اور اس پر رنگ روپ ڈالے، یصورکم فی الارحام میں کیف یشاء، اور پھر روح ڈالے۔ اب روح کے لیے الگ ضرورتیں ہیں اور جسم کے لیے الگ ضرورتیں ہیں۔ روح کی غذا الگ ہے، جسم کی غذا الگ ہے۔ جسم کے لیے اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا تو اللہ نے اس کا دھرتی پر دو دسترخوان لگائے ہیں۔ ایک دسترخوان ہے جس پر جسم کے لیے غذا چنی ہوئی ہے، اور دوسرا دسترخوان ہے جس پر روح کے لیے غذا چنی ہوئی ہے۔ جس غذا کو چھوڑو گے اس کا نقصان آپ کو نظر آئے گا، اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ جسم کی غذا چھوڑیں تو اس کا نقصان نظر آتا ہے، روح کی غذا چھوڑیں تو اس کا نقصان بھی نظر آتا ہے۔ یہ دو دسترخوان میرے اللہ نے آسمان سے اتارے ہیں۔ ایک دسترخوان ظاہری ہے، انزلنا من السماء ماء، کہ ہم نے انا سببنا الماء صبا، ہم نے پانی اتارا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا۔ ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ الم تر، اس سے اور پہلے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، دیکھتے نہیں ہو یہ بادل کہاں سے آتے ہیں؟ تمہارے بس میں ہوتے تو تم سردیوں میں سارے بھگاتے تھے بادل، تو تب ہٹ جاؤ سانو دھوپ چاہیے سانو۔ تو لیکن اللہ کہتا ہے کون لاتا ہے بادل کھینچ کے، کون لاتا ہے؟ الم ترى، کبھی غور کی کیا؟ ان اللہ یزجی سحابا، یہ بادل اللہ ہانکتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے۔ پھر ایک عجب آیت اس وقت کہی گئی جبکہ بادلوں کے اوپر دیکھنے کا کوئی نظام تھا، ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں یوں پہاڑ بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اب یہ جب جہازوں پہ سفر ہوا تو پھر اوپر جا کے دیکھا کہ